مکتوب نمبر 45۔ اپنے بصرے کے عامر عثمان بن حنیف کے نام جب آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ وہ ایک بڑی دعوت میں شریک ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد، يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان۔ اما بعد ابن حنیف، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرے کے بعض جوانوں نے تم کو ایک دعوت میں مدعو کیا تھا جس میں طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے اور تمہاری طرف بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے اور تم تیزی سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مشفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقدمه من هذا المقدم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت میں شرکت کرو گے جس کے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے اور جس کے دولت مند مدعو کیے جاتے ہوں۔ دیکھو، جو لقمہ چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو، اور اگر اس کی حقیقت مشتبہ ہو تو اسے پھینک دیا کرو۔ وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرين ومن طعمه بقرصين۔ اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ پاکیزہ ہے اسی کو استعمال کیا کرو۔ یاد رکھو کہ ہر مامون کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، اور تمہارے امام نے تو اس دنیا میں صرف 2 بوسیدہ کپڑوں اور 2 روٹیوں پر گزارا کیا ہے۔ ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اپنی احتیاط، کوشش، عفت اور سلامت روی سے میری مدد کرو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا میں سے نہ کوئی سونا جمع کیا ہے اور نہ اس کے مال و متاع میں سے کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ان 2 بوسیدہ کپڑوں کے بدلے کوئی اور معمولی کپڑا مہیا کیا ہے۔ ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة، ولهي في عيني أوهى وأوهن من عفصتي مقرة۔ اور نہ ایک بالش زمین پر قبضہ کیا ہے اور نہ ایک بیمار جانور سے زیادہ کوئی قوت یعنی غذا حاصل کیا ہے۔ یہ دنیا میری نگاہ میں کڑوی چھال سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے۔ بلى كانت في أيدينا فدكم من كل ما أذلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك۔ ہاں، ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک فدق تھا، مگر اس پر بھی ایک قوم نے اپنی لالچ کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہرحال بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے، اور ویسے بھی مجھے فدق یا غیر فدق سے کیا لینا دینا ہے۔ والنفس مضانها في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغتها الحجر والمدر۔ جبکہ نفس کی منزل اصلی کل کے دن قبر ہے، جہاں کی تاریکی میں تمام آثار منقطع ہو جائیں گے اور کوئی خبر نہ آئے گی۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس کی وسعت زیادہ بھی کر دی جائے اور کھودنے والا اسے وسیع بھی بنا دے تو بالآخر پتھر اور ڈھیلے اسے تنگ بنا دیں گے۔ وسد فرجها التراب المتراكم،
وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. اور تہ بتہ مٹی اس کے شگاف کو بند کر دے گی. میں تو اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دے رہا ہوں تاکہ عظیم ترین خوف کے دن مطمئن ہو کر میدان میں آئے اور پھسلنے کے مقامات پر ثابت قدم رہے. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي. میں اگر چاہتا تو خالص شہد، بہترین صاف شدہ گندم اور ریشمی کپڑوں کے راستے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن خدا نہ کرے کہ مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے. ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا أو أكون كما قال القائل. اور مجھے حرص و طمع اچھے کھانوں کی اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائیں، جبکہ بہت ممکن ہے کہ حجاز یا یمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے ایک روٹی کا سہارا نہ ہو اور شکم سیری کا کوئی سامان نہ ہو. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر ہو کر سو جاؤں اور میرے اطراف بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہوں؟ کیا میں شاعر کے اس شعر کا مصداق ہو سکتا ہوں؟ وحسبك ذا أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى الغد. تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کر سو جائے اور تیرے اطراف وہ جگر بھی ہوں جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس رہے ہوں. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها. کیا میرا نفس اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں زمانے کے ناخوشگوار حالات میں مومنین کا شریک حال نہ بنوں اور معمولی غذا کے استعمال میں ان کے واسطے نمونہ نہ پیش کر سکوں؟ میں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا ہوں کہ مجھے بہترین غذاؤں کا کھانا مشغول کر لے اور میں جانوروں کے مانند ہو جاؤں کہ وہ بندھے ہوتے ہیں تو ان کا کل مقصد چارہ ہوتا ہے. أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها أو أترك سدى أو أهمل عابثا أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة. اور آزاد ہوتے ہیں تو کل مشغلہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے جہاں گھاس پھوس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. کیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں یا مجھے بیکار آزاد کر دیا گیا ہے، یا مقصد یہ ہے کہ میں گمراہی کی رسی میں باندھ کر کھینچا جاؤں یا پھٹکنے کی جگہ پر منہ اٹھائے پھرتا رہوں. وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابو طالب کے فرزند کی غذا ایسی معمولی ہے تو انہیں ذوف نے دشمنوں سے جنگ کرنے اور بہادروں کے ساتھ میدان میں اترنے سے بٹھا دیا ہوگا. تو یہ یاد رکھنا کہ جنگل کے درختوں کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. والروائع الخضرة أرق جلودا والنباتات البدوية أقوى وقودا وأبطأ خمودا وأنا من رسول الله كالسنو من السنو والذراع من العضد. اور تر و تازہ درختوں کی چھال کمزور ہوتی ہے
صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا بھی ہیں اور اس کے شعلے دیر میں بجھتے بھی ہیں۔ میرا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی ہے جو نور کا رشتہ نور سے ہوتا ہے یا ہاتھ کا رشتہ بازوؤں سے ہوتا ہے۔ والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها ولو أمكنت الفرس من رقابها لسارعت إليها۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب مجھ سے جنگ کرنے پر اتفاق کر لیں تو بھی میں میدان سے منہ نہیں پھرا سکتا، اور اگر مجھے ذرا بھی موقع مل جائے تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا۔ وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد۔ اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ زمین کو اس الٹی کھوپڑی اور بے ہنگم ڈیل ڈول والے سے پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں میں سے کنکر پتھر نکل جائیں۔ اس مکتوب کا آخری حصہ۔ إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك واجتنبت الذهاب في مداحدك، أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں نے تیری باغ ڈور تیرے ہی کاندھے پر ڈال دی ہے اور تیرے چنگل سے باہر آ چکا ہوں اور تیرے جال سے نکل چکا ہوں اور تیرے پھسلنے کے مقامات کی طرف جانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تو نے اپنی ہنسی مذاق کی باتوں سے لبھا لیا تھا؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ فها هم رهائن القبور ومذامين اللحود، والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأغمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني۔ اور کہاں ہیں وہ قومیں جن کو اپنی زینت و آرائش سے مبتلا فتنہ کر دیا تھا؟ دیکھو اب وہ سب قبروں میں رہن ہو چکے ہیں اور لحد میں دبکے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تو کوئی دیکھنے والی شے اور محسوس ہونے والا ڈھانچہ ہوتی تو میں تیرے اوپر ضرور حد جاری کرتا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو آرزوؤں کے سہارے دھوکہ دیا ہے۔ وأمم ألقيتهم في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر، هيهات من وطئ دحضك زلق ومن ركب لججك غرق۔ اور قوموں کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، بادشاہوں کو بربادی کے حوالے کر دیا ہے اور انہیں بلاؤں کی منزل پر اتار دیا ہے جہاں نہ کوئی وارد ہونے والا ہے اور نہ صادر ہونے والا۔ افسوس جس نے بھی تیری لغزش گاہوں پر قدم رکھا وہ پھسل گیا، اور جو تیری موجوں پر سوار ہوا وہ غرق ہو گیا۔ فمن ازور عن حبائلك وفق والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه۔ بس جس نے تیرے پھندوں سے کنارہ کشی اختیار کی اس کو توفیق حاصل ہو گئی، تجھ سے بچنے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اس کی منزل کس قدر تنگ ہو گئی ہے، اس لیے کہ دنیا اس کی نگاہ میں صرف ایک دن کے برابر ہے جس کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے۔ اعزبی عنی فواللہ لا اذل لك فتستدلینی ولا اسلس لك فتقودینی، ویم اللہ یمینا استثنی فيها بمشیئة اللہ، لأروضن نفسي ريادة تهش معها إلى القرص إذا قطرت عليه مطعوما۔ تو مجھ سے دور ہو جا، میں تیرے قبضے میں آنے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے ذلیل کر سکے، اور نہ اپنی زمام تیرے ہاتھ میں دینے والا ہوں کہ جدھر چاہے کھینچ سکے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اس قسم میں مشیت خدا کے علاوہ کسی صورت کو مستثنی نہیں کرتا،
کہ اس نفس کو ایسی تربیت دوں گا کہ ایک روٹی پر بھی خوش رہے، اور اگر وہ بطور طعام وتقنأ بالملح مأدوما ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك. اور نمک بطور ادام مل جائے، اور میں اپنی آنکھوں کے سوتے کو ایسا بنا دوں گا جیسے وہ چشمہ جس کا پانی تقریباً خشک ہو چکا ہو اور سارے آنسو بہ گئے ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح جانور چارہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، وتشبأ الربيضة من أشبها فتربض ويأكل علي من زاده فيهجع قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. اور بکریاں گھاس سے سیر ہو کر اپنے باڑے میں لیٹ جاتی ہیں، اسی طرح علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھا کر سو جائے، اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں جو ایک طویل زمانہ گزارنے کے بعد آوارہ جانور اور چرائے ہوئے حیوانات کی پیروی کرنے لگے۔ طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها. خوشا نصیب اس نفس کے لیے جو اپنے رب کے فرض کو ادا کر دے اور سختیوں کے عالم میں صبر سے کام لے، راتوں کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہونے لگے تو زمین کو بستر بنا لے اور ہاتھوں کو تکیا۔ في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتغشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. ان لوگوں کے درمیان جن کی آنکھوں کو خوف محشر نے بیدار رکھا ہے اور جن کے پہلو بستروں سے الگ رہے ہیں، ان کے ہونٹوں پر ذکر خدا کے زمزمے رہے ہیں اور ان کے طول استغفار سے گناہوں کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاتق الله يا ابن حنيف بل تكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گروہ میں ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور تمہاری یہ روٹیاں تمہیں حرص و طمع سے روکے رہیں تاکہ آتش جہنم سے آزادی حاصل کر سکو۔